یہ کیا میسج دیں گے آپ موجودہ اس وقت سچویشن کے حوالے سے؟ دیکھیے میں تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک یہ ڈیموکریٹک ملک ہے اور ڈیموکریٹک ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن کا ملک ان کا راج ملک ہے، کما کے کھانے والوں کا راج کم و بیش لوٹ کے کھانے والوں کا، اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی اور قائد عوام کی آئیڈیالوجی پر بالکل کوئی عمل نہیں ہو رہا، لہذا یہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، اب امریکہ کے غلام ہیں، اور موجودہ شکل میں ملک و قوم کی غیرت و اہمیت کو بیچ دیا گیا ہے اور ہمارے شرم سے سر جھک چکے ہیں، اور یہ انہوں نے نہایت غلط اقدام کیا ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہم کو شرمندہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے فرض کرو اب ان کو شریعت یاد آ گئی ہے، دیت کی بات بھی ہے، قصاص کی بات کر لیں، لیکن اس قاتل نے اور بھی تو جرم کیے ہوئے تھے، اس نے جاسوسی کا جو جرم تھا اس کی سزا کیا دی گئی ہے؟ اس کے پاس جو اسلحہ ناجائز تھا اور اس کے بعد جو بندہ کار کے ذریعے مار دیا گیا اس کا کیا حساب ہوا ہے؟ اور راتوں رات اس کو بھیج دیا گیا ہے، کیا اس کی دوسرے کیسز میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس ٹرائل میں اگر ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 80 سال قید ہو سکتی ہے تو ان کو 80 سال کیوں نہیں قید کیا گیا؟ اور بعد میں اس کے اگر بعد میں اس قاتل کے بدلے میں ہم اپنی معصوم بہن کو ڈاکٹر غلام حسین صاحب کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین صاحب کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار یہ نظام اور رولنگ کلاس ہے، میں ایک جماعت کو نہیں کہتا مجرم، یہ رولنگ کلاس۔ آخری میں ایک لائن پہ میرے ساتھ ایک صاحب ہے، آپ نے کہا تھا ریمن ڈیوس کے اوپر کس سے پوچھا گیا؟ میں صرف ایک ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، آپ جو ان کے وکیل تھے نا ان کو لا کر یہاں بٹھائیں، جو لوہائقین کے وکیل تھے ان کو لا کے بٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پہلے والے یا بعد والے، جو مسنگ پرسن کے وکیل، جو مسنگ پرسن کے وکیل، اس کو لا کے بٹھایا جائے، سارا چیز کھل جائے گا۔ عاصم مٹھا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ عاصم مٹھا صاحب کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں موجودہ جو